من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دم سے شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث پاک، ایک نظر ناری ایک نظر داری بحال کن ما غریبا غوث پاک۔ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث پاک، ایک نظر داری بحال کن ما پریشا غوث پاک، بغردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کرے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بنا فضل و احسان ہے، اور میں مبارکباد پیش کروں گا شادی خانہ آبادی والوں کو کہ اس پرفتن دور میں جب کہ شادی کی تقریب پر نئے نئے طریقے سے نئی نئی رسموں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر ایسی وقت میں اگر کوئی ان تقاریب کو ترک کر کے حضور کی میلاد کو سجا رہا ہے تو گویا وہ ایک بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، اور جہاد اسی کا تو نام ہے۔ میرے آقا نے جواب دیا تھا نا، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ میرے آقا نے صحابہ کے درمیان عرض کیا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جان دینے سے بھی زیادہ کوئی بڑا جہاد ہے؟ یہاں پر جہاد میں جان چلی جاتی ہے، اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پہ اپنا قدم رکھے اور حضور کی سنت پر عمل کیا جائے۔
اسلام کی باتوں پر عمل کیا جائے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور ایسے وقت میں جب حضور کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، لوگ حضور کی سنتوں کو بھلا رہے ہیں، لوگ حضور کی سنتوں سے پسے پشت کیے جا رہے ہیں اور دور بھاگ رہے ہیں، ایسے وقت میں حضور کی میلاد کی محفل اپنے گھر کی خوشی میں منانا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، نکاح یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، نکاح یہ عظیم سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، ہم تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یہ نکاح کے خطبے میں اکثر پڑھی جاتی ہے، 3 آیت کریمہ پڑھی جاتی ہیں اور تینوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ سے ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہ پڑھی جاتی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں ہر ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا نہیں چاہتا، بس اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی آیت خطبہ نکاح میں قاضی پڑھتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، تمہاری تخلیق فرمائی، اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان۔ تیسری آیت کریمہ پڑھی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ دیکھیں، تینوں آیت کریمہ کا تعلق ہے تو صرف اللہ سے ڈرنے سے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ دیکھیں، آپ سوچیں تو صحیح، کسی انسان کے گھر شادی رہتی ہے، خوشی کا عالم، اور قاضی بار بار ڈر کی آیت سنا رہا ہے، اللہ کے کلام کو سنا رہا ہے اور ڈر والی آیت سنا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ و رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے کریں، ہمارا جو بھی کام ہو اللہ و رسول کی خوشی کے لیے ہو، ہمارا ہر کام اللہ و رسول کے لیے ہو، اللہ و رسول کی خوشی جس میں ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ جس کام میں اللہ و رسول کی ناراضگی ہے ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے، اور یہی ہمارا ایمان کا اصل بنیادی مقصد ہے۔ پیسہ کمانا یہ الگ بات ہے، مگر حقیقی مقصد ہماری دنیا میں آنے کا دیکھا جائے تو قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے فرمائی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمائے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر بار کو نہ دیکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کاروبار سے دور ہو جائے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کا جو اہم مقصد ہے وہ اللہ و رسول کی رضا میں راضی ہونا ہے، اسی کو لے کر ہمیں کمانا بھی ہے، اسی کو لے کر اپنی زندگی بھی گزارنا ہے، اسی کو لے کر اسی نقش قدم پر وہ کام، وہ حلال غذا کمائے جس سے اللہ و رسول راضی ہو جائے، تو غذا کمانے کا بھی تمہیں ثواب ملتا جائے گا، رزق کمانے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اور جس رزق سے اور جس روزی سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہیں، جسے دھوکہ دے کر کمایا جائے، حرام طریقے سے کمایا جائے، اس سے بچے، اللہ و رسول تم سے خوش ہو جائے گے۔ مقصد حیات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں کیا پیغام دیا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم قدم اٹھائے تو دیکھیں کہ یہ قدم ہمارا جو جا رہا ہے وہ کس جگہ پر جا رہا ہے، اس جگہ پر جانے سے اللہ و رسول ناراض ہو رہے ہیں یا راضی ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہاتھ اگر کسی کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو دیکھیں کہ ہمارا ہاتھ جس جانب بڑھ رہا ہے یہ کام میں میرے و رسول کی اور اللہ کی ناراضگی ہے یا خوشنودی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری نگاہیں جہاں اٹھ رہی ہیں اس کام کو کرنے میں اللہ و رسول ناراض ہے یا خوش ہو رہے ہیں، سارے ہمارے عمل
کو اللہ و رسول کی ناراضگی و خوشی کے پیمانے میں تول کر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہمارے سامنے آئے گا کہ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو ساری کائنات اپنی ہے، ساری خدائی اپنی ہے۔ اگر حضور اپنے ہو گئے تو ساری خدائی اپنی ہے۔ عزیزان محترم، اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو جملے کو اپنے انداز میں کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ شادی کی تقریب آج جس کے پاس جتنا مال ہے، میں نے پہلے ہی کہا، وہ اتنی تقریبیں بڑھا رہا ہے۔ پان کھانے کی محفل میں الگ رنگ و روپ کے نظارے نظر آتے ہیں، اور مہندی کی رسم میں الگ رنگ و روپ کے نظارے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ آگے آگے ایسا بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے وڑولی کی سرزمین پہ اس دن کہا تھا، کیا ایک فنکشن اور نکالا گیا ہے شادی کی تقریب میں، جس میں گھر والے، گھر کے چاچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، سارے لوگ ایک بے حیائی کا ماحول تیار کرتے ہیں۔ دلہن ہوتی ہے، کیک لایا جاتا ہے، الگ طریقے کا فنکشن ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس کی تم فرما روا نہیں، بلکہ اس کو بے تکی کے ساتھ اور غلط رویے کے ساتھ تم زمین پہ گرا رہے ہو، کسی کے چہرے پہ لگا رہے ہو۔ کسی اس شخص سے پوچھو کہ جس کا بچہ جو کمائی اتنی کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو دن میں کھانا کھلا سکے، اس بچے سے جا کر پوچھو کہ تمہیں کیک کھانا ہے تو اس کو خوشی کا کتنا عالم ہوگا، وہ تم سمجھ سکتے ہو۔ ایسے وقت میں جب رزق کی تنگی مچل رہی ہے، امیر اپنی بیٹیوں کی شادی میں اناجوں کی تسنس کر کے اور اناجوں کو بے جا گرا کر اور اسے فضول خرچی میں برباد کر کے اللہ و رسول کو ناراض کر رہا ہے یا راضی کر رہا ہے؟ ناراض کر رہا ہے۔ ایسے فنکشن پہ اللہ و رسول کی رحمت برس رہی ہے یا لعنت ہو رہی ہے؟ لعنت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کو جو اللہ کے حبیب نے قرآن پاک میں آیتیں جو قرآن پاک کی ہے اسے خطبے میں پڑھی، اور قاضی پڑھتا جاتا ہے اور شادی کی تقریب والوں کو آگاہ کرتا جا رہا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، آگے تمہیں یہ کام کرنا ہے مگر اللہ سے ڈر کے کرنا، تم یہ کام کرنے والوں اللہ سے ڈر کے کرنا۔ دولہے کو بھی نصیحت ہو جا رہی ہے کہ تو اب ایک ایسے رشتے میں بننے والا ہے جس رشتے کے بعد تیرا خیال ہو سکتا ہے کہ والدین سے دور ہو جائے، تیرا خیال ہو سکتا ہے کہ بہنوں سے دور ہو جائے، تیرا خیال ہو سکتا ہے بھائیوں سے دور ہو جائے۔ یہ رشتہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ رشتے میں آگے تیرا ایک پریوار بنتا چلا جائے گا۔ جب تیرا پریوار بنے گا تو ان کی پرورش کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ حرام غذا کی طرف چلا جائے، حرام کام کی طرف چلے جائے، اللہ اکبر نمازوں کو ترک کرتا چلا جائے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا چلا جائے، اسے خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا، اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے آگے بات بڑھتی جائے گی تو اس کے بچے جب جوان ہونے لگ جائیں گے تو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنا ہے۔ اللہ کا خوف کر، اللہ کو ڈر، اللہ سے ڈر پیدا کر، اور اپنے بچوں کی پرورش ایسے کر کہ وہ چلے تو سنت مصطفیٰ پر چلے، وہ بولے تو سنت مصطفیٰ پر بولے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی اداؤں میں ڈھلا جائے۔ تو اس کام کو انجام دے گا تو تیرے اولاد تیرا فرما بردار بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ انہی سب چیزوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا اور نکاح کرنے والوں کو آگاہ کیا۔ نکاح کیا ہے، نکاح کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، کب مباح ہے اور کب مکروہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کب حرام ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا سمجھتے چلے۔ آج بہت سے ایسے مسائل ہیں نا جو ہم نہیں جانتے اور بولتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ مہر پر ہی بحث کر دیتے ہیں، مہر اتنی ہی ہونا چاہیے، مہر کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ پہلے میں نکاح کو سمجھاؤ، نکاح کب فرض ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ 5 مسئلے غور سے سننا۔ تقریر تو ہمیشہ ہوتی ہے، مسئلے مسائل کچھ بیان کرو، یہ اہم چیز ہے تاکہ کچھ جان لے۔ وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا یا زنا ہو جائے گا، میں زنا کر سکتا ہوں، گناہ کے اتنے قریب جا چکا ہوں، ایسے شخص کے لیے نکاح فرض ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ وہ شخص جو دینی ماحول میں تو ڈھلا ہے، وہ شخص
جو گناہ کے تو قریب نہیں ہے مگر اس کو خوف ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے مجھ سے گناہ ہو جائے، یہ ماحول میں رہتے رہتے، دوست یاری میں رہتے رہتے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ فرض کب ہے؟ جب پکا یقین ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہونے والا ہے، اب زنا ہو جائے گا، تب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور جب اس کا یقین ڈگمگا رہا ہے کہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر یقین یہ جا رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، تب اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اب ان دونوں معاملات کو جانتے ہوئے، جیسے نان و نفقہ جو پرورش کا معاملہ ہے، جو دلہن کی جو بھی اخراجات ہے اس کے معاملے کا حل اس کے پاس ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جانتا ہے کہ گناہ ہوگا تو اس پر نکاح فرض ہے، اور دلہن کو جو اس کے اخراجات ہے اس کو پورا کرنے کی اور مہر کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے بعد اسے پورا پختہ یقین نہیں مگر اس کا ذہن جاتا ہے کہ مجھ سے زنا ہو سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے، اور وہ نان و نفقہ کا پورے اخراجات اٹھا سکتا ہے، مگر ایسے اسلامی ماحول میں ڈھلا ہوا ہے، ایسے اسلامی ماحول میں کہ اسے یقین ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں نکاح سنت ہے۔ اور اسی صورت میں میرے آقا نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، اس صورت میں تو فرض اور واجب کا درجہ ہے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں اس کے لیے حضور کی سنت پر عمل کرنا سنت ہے۔ مگر بہار شریعت کے مصنف مفتی شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو ثواب اسی وقت ملے گا کہ وہ یہ نیت کر کے نکاح کرے کہ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تب اس کو ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے معاملات ہیں، حضور کی سنت پر عمل اس لیے کر رہا ہوں۔ پھر اچھا نکاح مکروہ کب ہے؟ نکاح مکروہ کب ہے؟ نکاح مکروہ اس وقت ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ بیوی کی حق زوجیت پوری کر سکے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق نہ ادا کر سکے مگر بیماری میں ہے، اور اس کی کیپیسٹی اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا کماتا ہے کہ چند اخراجات پورے کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح مکروہ ہے۔ اور حرام کب ہے؟ حرام کب ہے؟ جب ایسا کوئی شخص ہو کہ جس کے بدن میں، جسم میں ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اور وہ کچھ کماتا بھی نہیں کہ بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے، ایسی صورت میں ایسے شخص سے جو حق زوجیت بھی نہیں ادا کر سکتا اور حق نان و نفقہ بھی ادا نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام ہے کہ کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لائے۔ اب مہر کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ نے مسئلہ سن لیا، مہر کے مسئلے پہ بھی آتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، اتنا مہر ہونا چاہیے، اتنا مہر نہیں باندھا تو کیا نکاح ہی نہیں۔ کچھ تو فتویٰ کیا دے دیتے ہیں، ہمارے حضرت سے سارے مسئلے بعد میں پوچھ لینا، میں مختصر جملے میں کہوں گا، باقی ہمارے حضرت سمجھائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو مہر کے تعلق سے آج کے وقت میں فرمایا گیا کہ 10 درہم، جس کو آج اگر حساب کے طور پر بولا جائے حق کے مہر جو آج کے وقت کا ہونا چاہیے، کتنا باندھنا چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے بھی ایک سوال اسی تعلق سے آیا تھا، میرے والد صاحب رشتہ طے نہیں کر رہے، میں بولا کیوں؟ تو وہ لوگ مہر تھوڑا کم کر رہے، بولا کتنا کم کر رہے؟ 1,00,000 1.5 لاکھ کا تو دے رہے ہوں گے، ہاں 1.5 تولہ اگر سونا دے رہے ہوں گے تو 1,00,000 کے اوپر چلا گیا، اب اس پر بھی تمہیں کم لگ رہا ہے؟ اور شریعت کے دائرے میں آؤں گے تو پھر سنو،
2 ماشا چاندی کے مقدار، یہ 10 درہم جو کہا گیا نا، اسے آج کے وقت میں پکڑیں گے تو 2 ماشا چاندی، اسے آج کی کرنسی یعنی آج کے روپیے کے حساب سے جوڑا جائے تو میرے خیال میں 5 سے 6 ہزار روپے کی رقم ہوتی ہے۔ اتنا مہر اگر کسی نے باندھا تو حق کے مہر اس کا ادا ہو سکتا ہے۔ مگر یہ میرا مسئلہ میں نے بیان کیا، تو اس پر یہ نہ کرے کوئی مالدار بھی ابھی سوچے کہ ہاں ہم شادی میں تو 4 لاکھ گھلا دیں گے، مگر وہ جو اتنا باپ دادا کا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی خاص آدمی کو بلائے، ہم مثال کے طور پر کسی علماء کو ہی بلا لیں ایک رات کے لیے تقریر کے لیے، تو ہم 5,000 کی رقم اس کے ہاتھ میں دینے میں شرما جاتے ہیں۔ کیوں شرماتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی، تو وہ بھی تو اس کے باپ دادا سب کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تم 5,000 کی مہر باندھ کر اس کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ 5,000 تو آج دوست کو گفٹ دے رہا ہے، تم نے مہر کو بھی مذاق بنا لیا۔ 7,786۔ ہاں حقیقت ہے کہ اگر کوئی اتنا غریب ہے جو یہ نہیں کر سکتا، اور جو یہ 7,786 روپیہ 7,886 روپیہ ایسا باندھتا ہے، اس کی شادی میں جا کر دیکھو تو ڈی جے بھی بج رہا ہے، اور ڈی جے کی قیمت پوچھو تو 15,000۔ واہ دوست، تم نے مہر کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ تمہارا ڈی جے 15-20 ہزار کا بجے گا وہ چل جائے گا، مگر مہر اتنی ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھے بہت سے لوگوں نے مہر کو مذاق بنا لیا، ہمیں تو باندھنا ہے 7.5 تولہ باندھے یا 19 تولہ باندھے یا 40 تولہ باندھے، ہمیں تو باندھنا ہے، دینا کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی نے اس نیت سے مہر باندھ دیا کہ اسے ادا نہیں کرنا ہے، یا کوئی ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا، تو جتنے دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا سارا کے سارا گناہ کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، سارا کے سارا گناہ کرتا رہے گا۔ اتنی بھی مہر نہ باندھے کہ ادا نہ کر سکے، اور اتنی کم بھی نہ باندھے کہ کسی کی ذلت ہو جائے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی اس کے حساب سے باندھے، اور کوشش کرے۔ ایک ہے مہر معجل، عین سے لکھا جاتا ہے، ہمارے حضرت اس پر زیادہ تفصیل دیں گے آپ کو، میں خالی اشارہ دے رہا ہوں۔ مجھے یہ گفتگو بھی نہیں کرنا تھی، مگر کیا ہے پتہ ہے کیا، آج کا یہ جو ماحول بنا ہے نا، اس پر باضابطہ طور پر بحث ہونے لگی ہے۔ کتنے لوگ جو 19 مسکال باندھتے ہیں نا، آپ اپنے علاقے میں جائزہ لے لینا، شادی کو 8-10 سال ہو گئے، انہوں نے 19 مسکال ادا نہیں کی، اور جنہوں نے باندھنے لگایا لڑکی کے باپ نے زبردستی، وہ سوچ رہا ہے میری بچی کا مہر ادا ہو گیا۔ ایسا بھی نہ کرے۔ تو مہر معجل عین سے جسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے الگ الگ تشریح کی، مگر ایک تشریح یہ بھی ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کیا جائے، اور ایک مہر معجل حمزہ سے ہے، وہ ایسا ہے کہ بعد میں دے دے۔ لیکن میں تو بہتر یہی سمجھتا ہوں، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے حضرت بھی یہی کرتے ہوں گے، مہر مطلق جب تیرے دل میں آئے گا تب دے دے، مگر دے۔ اور بہتر بھی یہی لگتا ہے مجھے کہ مہر مطلق مان لے، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں نا جو یہ مہر معجل حمزہ سے جو ہے اس کی ایک مدت بھی باندھی جاتی ہے، میں 10 سال میں ادا کروں گا، اگر ادا نہیں کیا تو مہر مطلق پر ہی ہو جائے، تاکہ جب اللہ اس کو طاقت دے وہ اس کا مہر ادا کر سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مہر ادا کرنے سے پہلے ہی اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتے ہیں، تو وہ اس گناہ کو لے کر گئے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے پتہ ہے، بہت سے احباب ایسے ہیں بیوی کے پاس جاتے اور کہتے ہیں مہر معاف کر دے۔ یہ معافی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، گرچہ وہ معاف کر رہی ہے، مگر اس پر زور زبردستی آ گئی کہ وہ انتقال ہو گیا، تب وہ اپنے زبان سے نکال رہی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے پہلے ہی معاف کر دیتی تو بات الگ تھی، اس کو معافی کہا جائے گا؟ تو مہر اتنا بھی نہ ہو کہ اس کی ناراضگی ہو، اور مہر اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ وہ ادا ہی نہ کر سکے۔ اس حساب سے اللہ سے ڈرو، ہر چیز پر ڈرنے کا حکم دیا، ہر چیز پر، کہ آپ اگر شادی کی تقریب میں کھانا پکا رہے ہو، اگر تمہارے کھانے کو 2 چیزوں میں وہ شادی تمہاری پوری ہو سکتی ہے تو تم 8 ڈش بنا کر کسی غریب کا مذاق بھی نہ اڑاؤ۔
تمہارے کو اللہ نے دولت دی، بات صحیح ہے، اس کی عوض میں تم ایک کام کرنا، گپت میں اپنے داماد سے کہنا میں شادی کے اخراجات کو کم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آگے جب حج کا مہینہ آئے یہ 4 لاکھ روپیہ بچا کر تم دونوں کو حج کو بھیج دوں گا۔ ہاں یہ کام کرو نا۔ ایک غریب کی بچی تمہارے بازو میں رہتی ہے اور جان رہے ہو تم کہ وہ بچی کے نکاح کے اسباب نہیں ہو رہے، اس لیے اس کی تاریخ نہیں پکڑی جا رہی ہے، اور تمہارے یہاں شہنائیاں بج رہی، تمہارے یہاں دھوم مچ رہی، تمہارے یہاں الگ الگ ڈشز پک رہے ہیں، اور وہ بھی شادی میں آ رہی، اس کا دل کتنا دکھ رہا ہوگا۔ اس کا جواب کس کو دینا؟ اسی لیے کہا اللہ سے ڈرو، تم جو بھی قدم اٹھاؤ گے اللہ سے ڈرو، اور اللہ و رسول کا خیال رکھ کے اپنی زندگی کو گزارو، اور اسی کا نام محبت رسول ہے، اسی کا نام محبت خدا ہے، خوف خدا ہے، اسی کا نام محبت رسول کیا ہے؟ مجھے شادی پر ہی بول کر ختم نہیں کرنا ہے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، آج جو حالات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ حضور کی محبت کا تقاضا بتاتا ہوں آپ کو، حضور کی محبت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مجھے لگتا ہے کافی حدیثوں کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، غور سے سننا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے۔ حضور کی محبت، اصل محبت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صرف محبت کا دعویٰ شروع کیا، ہم دعوے میں اتنے آگے بڑھ جا رہے ہیں مگر حقیقت میں زیرو ہے، زیرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات بنے ہوئے، میرے رسول کی گستاخی کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ ابھی رسول کی گستاخی ہوئی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گستاخی کے بعد ناراض ہوئے، اسٹیٹس لگائے گئے، اس کے بعد ایک بہت بڑی ریلی بھی نکلی۔ میں پولیٹکس آدمی نہیں ہوں صاحب، سن لینا، مگر حضور کی گستاخی کی جہاں بات آئیں گی ہم بولیں گے، پھر ہم کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اور آپ یہ بھی مت سوچ لینا یہ مسجد ہے یہاں کیسے بولیں گے، یہیں سے سب کچھ چمکا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت تھی یہیں سے بولا جاتا تھا، جب عمر فاروق کی خلافت تھی یہیں سے بولا جاتا تھا، عثمان غنی کی خلافت تھی یہیں سے بولا جاتا تھا، حکم یہیں سے جاری ہوتے تھے۔ میرے رسول کی بات آئیں گی تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، حضور کی بات آئیں گی تو۔ اور کھلے عام جب ہم پر بات ہو رہی ہے اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کی واہواہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا تمہیں اللہ و رسول کی محبت یاد نہیں آ رہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی گستاخی پر جب آواز اٹھائی گئی تو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے، سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ، میں اپنی جان اور اس کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ کون تھے حضرت عمر؟ اس شخصیت کا نام حضرت عمر ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھاگا کرتا تھا۔ اس شخصیت کا نام حضرت عمر ہے جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس شخصیت کا نام عمر ہے کہ حضرت عمر کو آقا نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی۔ اس شخصیت کا نام حضرت عمر ہے جس کے دور میں قیصر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، اپنے وقت کے سپر پاور کانپا کرتے تھے۔ اس شخصیت کا نام حضرت عمر ہے۔ میں حضرت عمر پہ نہیں بولتا مگر اس کے ایمان کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے محبت میں اور اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، یا میں دنیا کے فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے مال سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے محبت نہیں۔ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، اور اس جان کے تعلق سے کہہ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے اور اس کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر آپ کا ایمان، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ آج ہم نے ہر کام کو ترجیح دے دی حضور کی محبت پر،
ہم کام کرنے جاتے ہیں شادیوں میں، کتنے ناچ گانے کی محفل ہو رہی، کتنی بے حیائی کے کام ہو رہے، ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ ہم نے کیا حضور کے فرمان پر اس کام کو ترجیح دی ہے؟ جبکہ قاضی کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ حضرت عمر سے میرے آقا نے جب کہا نا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، حضرت عمر وہ عمر تھے، فوراً پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا، رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان لوگوں کے ساتھ گھوم کر، ان کی واہوائی کرا کر، ان کی شہرت کرا کر تم حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار کس طرح سے کرو گے؟ مجھے ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے، سنیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر نظر پڑی۔ جیسے ہی نظر پڑی، حضور علیہ السلام نے دیکھا، آقا کریم کو صحابی نے دیکھا، دیکھتے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر نقاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ کی چہرے پر کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور خاموش ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ میں نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، صرف اتنا جملہ میرے آقا نے فرمایا تھا، اے میرے جانثار، اے میرے پیارے، میں نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے، گھر پر جاتے ہیں اور اپنے اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل خانہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے۔ پھر بھی سارے لوگ مل کر گھر کے برتنوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کسی برتن میں کچھ کھانے کے لیے ہو۔ ہمارے یہاں تو اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہاں کیا رکھا ہوا ہے، مگر وہ صحابہ کا دور تھا، بھوکے رہ کر بھی حضور کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ کا خوف رکھا کرتے تھے۔ نہ کوئی نماز قضا تھی، نہ حضور کی کوئی سنت قضا ہوتی تھی، جیسا حضور نے بتایا اس بات پر عمل کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں برتن کے برتن بھرے ہوئے ہیں، مگر ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی رسول کی نافرمانی پہ نافرمانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں پہننے کے لیے اچھے کپڑے مل رہے ہیں، ہمیں سونے کے لیے نرم بستر مل رہا ہے، رہنے کے لیے عالیشان گھر ہے۔ وہ صحابہ کے گھر تھے کہ بارش میں ٹپکا کرتے تھے، وہیں پہ سویا کرتے تھے، وہیں پہ سجدہ کیا کرتے تھے، مگر اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم دعوے میں تو بڑے آگے نکل گئے، ہم دعوے میں تو بڑے آگے نکل گئے، اللہ اکبر، ہم دعوے میں بڑے آگے نکل گئے۔ وہ صحابی رسول نے گھر کے سامان کو تلاشا، گھر میں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ دوڑتے دوڑتے قریب کے محلے میں گئے۔ کون سے قریب کے محلے میں؟ جنہیں بنو قریظہ کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کا ایک محلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ صحابی رسول نے ایک یہودی کو دیکھا جو سامنے تھا، اس سے پوچھا کچھ کام ملے گا؟ حضور نے کیا کہا تھا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا جاؤ اپنے گھر سے کھانا لے کے آؤ۔ محبت رسول کیا ہے یہ بتائی جا رہی ہے، عشق رسول کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، اور ایمان کامل کب ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کچھ کام ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کام تو مل جائے گا، کام یہ ہے کہ کنویں سے پانی نکالنا ہے۔ ان کے باغات بہت تھے اور درختوں کو پانی ڈالنا ہے، مگر پانی بہت نیچے ہے، تھوڑا پریشانی سے نکالنا ہوگا۔ صحابی رسول نے پوچھا نکال لیں گے، مگر بتاؤ تو صحیح قیمت کیا ہوں گی؟ اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے گا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے گا۔ انہوں نے کپڑا بچھا لیا اور پانی نکالنا شروع کیا۔ یہاں ایک ڈول نکالتے پانی کی اور وہاں پر ایک کھجور رکھا جاتا، دوسری ڈول نکالتے پانی کی، دوسرا کھجور رکھا جاتا۔ اللہ اللہ، اتنی پانی کی ڈول نکالے کہ وہ کپڑا کھجوروں سے بھر گیا۔ خوش ہو گئے اور اٹھائے کھجوروں کو۔ اور یہاں پر دیکھو ہماری محبت آج بھی کتنی ناقص ہے، اور وہ صحابی رسول کی محبت کتنی کامل تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ تو گھر گئے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، دیکھ کر آئے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے ہے نہ بیوی کے لیے ہے۔ اس کے باوجود وہ کھجوروں کو اٹھا کر پہلے گھر کی طرف نہیں گئے، یا یہ نہیں سوچا کہ آدھا کھجور گھر والوں کو دے دیتا ہوں اور آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں، یہ بھی نہیں سوچا۔ دوڑتے ہوئے ان کھجوروں کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ
بارگاہ میں پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. حضور کی نگاہ کیا ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جس طرف اٹھ جاتی ہے نا وہاں کرم ہی کرم نظر آتا ہے, وہاں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول گئے اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کو پیش کیا. جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو اٹھا کر کھانا شروع کیا, پوچھا اے میرے پیارے تجھے کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا؟ کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا؟ وہ صحابی رسول سیدھے سادے تھے, زیادہ بولتے نہیں تھے. انہوں نے فوراً ہی جملہ کہہ دیا, رسول اللہ آپ کی محبت نے, آپ کی محبت نے. یا رسول اللہ آپ کی محبت نے. کس کام نے؟ آپ کی محبت نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو میرے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں اور تم انہیں لے لے کر گھوم رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ ہم ان کا بھلا کر دیں گے, یہ ہمارا بھلا کر دیں گے, کیا تمہیں اللہ اور رسول کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہمارا رزق دینے والا میرا مولا ہے, ہمیں عزت دینے والا میرا مولا ہے, ہمیں بلندی دینے والا, ترقی دینے والا میرا مولا ہے. کوئی آج کل کا عہدیدار ہمیں عزت نہیں دے سکتا. یاد رکھے, یاد رکھے, یہ حضور کی محبت میں جملے نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کیا سوچ لیا؟ اتنی بڑی بڑی ریلیاں نکلی ہماری, مگر ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے سرے عام گھومتے رہے, اور اس کے باوجود ہماری نظروں میں, ہمارے ذہن میں, ہماری عقل میں, ہمارے دل میں صرف دنیا 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 نظر آتی ہے. قیامت کا دن ہوگا, میرے رسول پاک پوچھیں گے, قبر میں تو منہ پھیر ہی دیں گے ایسے لوگوں سے, اور جب قیامت کا دن ہوگا حضور پوچھیں گے تجھے کس نے, کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا تھا کہ میرے گستاخ گھوم رہے تھے اور تم ان کا ساتھ دے رہے تھے؟ کیا کہو گے؟ یا رسول اللہ ہمیں شہرت کی لالچ نے ہمیں گم کر دیا تھا. یا رسول اللہ ہمیں عہدے کی لالچ نے گم کر دیا تھا. یا رسول اللہ ہمیں طاقت کی لالچ نے گم کر دیا تھا. یا رسول اللہ ہمیں دولت کی لالچ نے گم کر دیا تھا. یا رسول اللہ ہمیں اسٹیٹس دکھانا تھا, اپنی عزت کو بڑھانا تھا. یہ سوچ کر ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہو. اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا ساتھ دو گے تو یاد رکھو خود بھی برباد ہو جاؤ گے, وہ تو برباد ہے ہی. کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں اس شخص کی جس کے دل میں حضور کی عزت نہیں ہے. اور جو حضور کی عزت کرتا ہے وہ کبھی ایسے کام کر ہی نہیں سکتا. جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی گستاخوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. ایک گستاخ رسول ہے, ایک غدار رسول ہے جو ہماری سب میں گھوم رہے ہیں. یاد رکھے ووٹ ہمارا حق ہے. یہ شادی کی تقریب ہے مگر محبت رسول پر بات کرنے کے لیے میں نے ان باتوں کو چھیڑ دیا تاکہ حق ادا ہو جائے, حق ادا ہو جائے. ووٹ ہمارا حق ہے مگر اس کے تعلق سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے کس کو دیا, کس کے سامنے کھڑے تھے. جو کھلے عام تمہاری مسجدوں کی بات کرتا تھا, جو کھلے عام تمہاری حجاب کے بارے میں بولتا تھا, جو کھلے عام تمہارے مدارس کے بارے میں بولنے لگ گیا تھا, جو کھلے عام تمہاری درگاہوں کے بارے میں بولنے لگ گیا تھا, جو کھلے عام تمہارے وقف کے تعلق سے بات کرنے لگ گیا تھا, جو کھلے عام تمہارے رسول کے تعلق سے بولنے لگ گیا تھا, اس کو تم نے دیا. کیا جواب دو گے؟ قیامت میں کس منہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ ہمیں کسی سے تعلق نہیں مگر کم از کم اتنا تو ہے کہ جس نے کھل کر ہمارے رسول کے بارے میں بولا ہے اس کو یہ سبق سکھایا جائے کہ آئندہ کبھی ان کی زبان پر کیا خیال میں بھی نہ آئے اگر ہم نے ان کے تعلق سے کچھ کہا تو ہماری گئی, ہم کسی کے نہیں رہے. یہ تو خیال آنا چاہیے. مگر ہمارے کچھ ہے جو سرے پورے سے ایسے گود میں بٹھا کے گھوم رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ جو تم لے کر گھوم رہے ہو نا, یہ عزتیں بھی تمہیں اللہ نے دی ہے. چند منٹوں میں ذلتوں میں رسوا ہو جاؤ گے اگر اسی طرح کا کام کرتے رہے تو. اللہ و رسول کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑ دو اور جس میں اللہ و رسول کی خوشی ہے وہ کام کرو. ان کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو اللہ و رسول کے لیے. اللہ و رسول یہاں پر جتنی عزت ملتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے, کئی گنا عزت عطا فرمائیں گے. میرا یہ میسج آگے تک پہنچا دینا, ہر ایک کو پہنچا دینا. ہمارا کام کسی کی مروت حضور کے نام پر کرنا نہیں ہے,
ہم نے ہمیشہ حضور کی محبت میں، اور ہمارا تو یہ ایمان ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں، مولا زندگی دے تو حضور کی محبت میں دے، اور موت آئے تو حضور کے قدموں میں آئے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنی محبتیں اور اتنا پیار اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ کم ہے کہ تم غیروں کے پاس پیار ڈھونڈنے کے لیے جا رہے، غیروں کے پاس محبتیں اور عزتیں تلاشنے جاؤ، غیروں کے پاس دولت لینے کے لیے جا رہے۔ بچو اور بچاؤ، اللہ سے ڈرو۔ میرا یہی شروع کا میسج تھا، بس آخر پر بھی اس میں آتا ہوں۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے نکاح میں بننے والوں کے لیے، دولہے کے لیے، دلہن کے لیے، کہ وہ اللہ کا خوف رکھ کر آئے۔ دلہن اس طرح سے آئے کہ گھر والے ہمیشہ سوچتے رہے کہ یہ ہماری بیٹی کی طرح رہی، اس نے ہماری خدمت ایسے کی۔ اور بیٹا بھی دلہن آنے کے بعد یا بیوی آنے کے بعد ماں باپ کے حق کو دور نہ کرے، بلکہ اور خدمت کرے، اور خدمت کرے۔ بہت سے احبابوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نکاح کریں گے تو ہمارے اخراجات بڑھ جائیں گے، تو ہم ماں باپ کا کیسے پورا کر پائیں گے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، جو نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نیت تو اچھی رکھے، نیت کرے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اپنی زوجہ کی بھی خدمت کرنا ہے، دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ ان کے بھی حقوق ادا ہوتے رہیں گے، ان کے بھی حقوق ادا ہوتے رہیں گے۔ اور میں دلہن جو آتی ہے اس کے لیے بھی، جتنے بھی لوگوں کی بچیاں ہیں، وہ میری نصیحتیں بھان لے۔ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں، جب اپنی بیٹی کو بدائی دیتے رہے نا تو 2 چیزوں کی نصیحت کرنا، کچھ نہیں کرنا، صرف 2 چیزوں کی نصیحت کرنا، 2 چیزوں کی نصیحت۔ ایک کہنا بیٹی نماز کی پابندی رکھنا، نماز کی پابندی رکھنا، اور دوسرا بیٹی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ جس گھر میں عورت نمازی ہو اور قرآن کی تلاوت کرتی ہو، وہاں جانے کے بعد اس کا جب گھر والے پوچھیں گے نا بیٹی کیا حال ہے، تو یہ کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ ابا جان میں بڑی رنجیدہ ہو، امی جان میں بڑی غمزدہ ہو، بلکہ یہ کہیں گی ابا میں اتنی خوش ہوں کہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ کبھی غم آتا ہی نہیں ہے۔ 2 نصیحتیں کرنا صرف اپنی بیٹی کو، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ ان دونوں کاموں کے برکت سے اتنا اس کے شوہر کو ترقی عطا کرے گا کہ وہ ہمیشہ اسے خوش رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو آج معاملات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، آپ دیکھنا جس کی بھی بیٹیاں الا ماشاءاللہ، کبھی کبھار تو لڑکا خود ہی غلط ہوتا ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ دوسری کی بیٹی آ رہی، مگر اکثر جو بیٹیاں گھر آتی ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے دین کی صحیح تعلیم نہیں دی ہوتی۔ اگر دین کی صحیح تعلیم ملی ہوتی تو کبھی اس کی شکایت جو شوہر ہے اس کی شکایت یہاں تک لاتی نہیں۔ ہم نے ایسی بھی بچیاں دیکھی ہے جنہوں نے سال تکلیف اٹھائی مگر گھر پہ کبھی نہیں بتایا، اس لیے کہ ماں باپ نے تعلیم ویسی دی تھی، تکلیفیں برداشت کی مگر گھر پہ نہیں بتایا۔ تعلیم جیسی ہوتی ہے، تربیت جیسی ہوتی ہے، ویسا ہی چلن آتا ہے۔ یاد رکھے، اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، بیٹوں کو نصیحت کرے کہ جو آنے والی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھی پکڑ ہو اور تمہارے ساتھ ہماری بھی پکڑ ہو۔ اور بیٹی کو روانہ کرو تو اسے بھی نصیحت کرو کہ بیٹی جائے تو کسی کا بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی محبت میں اسے گرفتار کر کے ماں باپ سے دور کر لے، کہیں تیری وجہ سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑے۔ سمجھائے، میری نصیحتیں یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنا کہوں گا کہ ووٹ دے تو حضور کے عاشق بن کر دے، اور حضور کے عاشق بننے کے بعد یہ تو پکا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا کسے دے، وہ آپ پر چھوڑا ہے، مگر دے تو اس کو دے جو گستاخ رسول نہ ہو، گستاخ رسول نہ ہو۔ اتنا تو سوچ کر چلے، بٹن دبانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لینا، اگر گستاخ رسول کو دبا رہے ہو تو سوچ لینا کہ کئی قیامت کے دن ساری نیکیاں ایک طرف، یہ ایک کام سے میں برباد نہ ہو جاؤں، یہ ایک کام، یہ ایک بٹن دبانا میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، جہنم میں جانے کا باعث نہ بن جائے۔ یاد رکھنا، ساری نیکیاں ایک طرف ہو جائے گی، اور اللہ کا جلال آیا نا کہ میرے محبوب کے گستاخوں کا ساتھ دیا تھا، کوئی نیکی کام نہیں آئیں گی۔ تم نے ہزاروں حج بھی کیے ہوں گے نا، ہزاروں کی بات کر رہا ہوں، تب بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔
اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا میں نے شعر پڑھ دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا، میری اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم سے خوش ہو جائے، تو میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو ہر چیز رسول کی اتباع میں ہے، رسول کی اتباع کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں نے مختصر میں یہ باتیں کی ہے، اب جسے پسند آئی وہ اختیار کر لے، اور جسے نہیں پسند آئی وہ اپنا انجام آخرت میں دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ابھی حضرت سے کہوں گا کہ کچھ دیر حضرت بھی بول دے انشاءاللہ۔